دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اب میں ادباً گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مد ظلہم العالی، استاذ دارالعلوم حسینیہ، وہ آئے اور ہم تمام کو اپنی گفتگو سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وجاء فی الخبر النبی صادق الابر انہ قال من فسر القرآن برأیہ فمقعدہ فی النار، او کما قال علیہ السلام۔ صدر محترم، موقر علماء، حفاظ، ائمہ مساجد کرام اور حاضرین مجلس، یہ مجلس جس مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے، یہ بڑی اہم مجلس ہے۔ دراصل ہمارا اپنا جینا، ہمارا اپنا معمول جس انداز سے چل رہا ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ بنیادی طور پر جس مذہب اور جس دین اسلام کے ہم دعوے دار ہیں، صحیح معنی میں اس کے آئین، اس کے عقائد اور اس کے احکامات کو عملاً ہم انجام دے رہے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ عملی طور پر، علمی طور پر ہمارے اندر یہ جان پیدا کرنی پڑے گی کہ مذہبی اعتبار سے ہماری معلومات کہاں تک ہے، عملی اعتبار سے ہمارا کردار اپنی معلومات سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو حاصل کرنا جس بھی طریقے سے ہو، جس کا ایک بڑا راستہ یہ مدارس دینیہ ہے۔ عموماً اس کے تعلق سے یہ بات عام ہے کہ مدرسے میں پڑھ لکھ کر کیا کریں گے۔ آج یہ بات ہم واضح کر لیں کہ مدرسے میں پڑھ لکھ کر قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں سیکھنا، اپنے بنیادی علوم کو حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی گزارنا، یہ مقصود ہے۔ اب اس مقصد کے تحت مدارس جتنے بھی قائم ہو، ہماری اپنی ضرورت ہے، اور اصولاً جو ہے علوم کو حاصل کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے۔ لیکن ہوا اب تک یہ ہے کہ مدارس کو عموماً وہ بچے ملے ہیں جو پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پسماندہ علاقوں سے، غریب حلقوں سے، غریب افراد سے متعلق رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی تکوینی نظام رہا کہ اللہ تعالیٰ ایسوں میں ایسے پیدا کرتے ہیں جنہوں نے ہر دور میں اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کو آگاہ کر کے اپنی یہ عملی اور علمی خدمات انجام دی ہے کہ مسلمانوں اپنی غفلت کی زندگی مت گزارو، بیدار رہو، اٹھنے والے فتنوں کا علم رکھو۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا عقیدہ جزء ایمان ہے۔ ایمان کے جز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ اگر نعوذ باللہ نہیں رہتا ہے تو ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور ہر باطل فرقے کا یہ طرز رہا ہے کہ اس نے اپنے عقائد کو اور اپنی بنیاد کو، اپنے عمل کو قرآن و حدیث ہی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا کہ جو بھی قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی تفسیر جو ہے سیکھنا، حدیث کو سیکھنا،
मदारिस इस्लामिया का बनाया हुआ जो निसाब है, उस निसाब को तालिब इल्म 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल और इससे आगे तखस्सुसात को जो पढ़ेगा, उसके मुताबिक इतना वक्त मदरसे में गुजारता है। इतना गुजारने के बाद उसको एक रास्ता मिलता है कि कुरान करीम और हदीस को कैसे समझे और कैसे समझाया जाए। उसके बाद जो है वो हमारे सामने पेश होकर कुरान हमको समझाता, हदीस समझाता। सिर्फ अरबी ग्रामर जो है सीख लेने से आदमी मुहद्दिस और मुफस्सिर कुरान नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो ये मौजूदा उठने वाले फितने, जिसमें बिलखुसूस जो है नबूवत का दावा करके उम्मत मुस्लिमा को वरगलाकर गुमराह करने वाले, हर कसो नाकस के सामने अच्छे से आ जाते और ये इजलास, इस तरह की तकरीबात मुनाकिद करने की जो है ज़रूरत न रहती। ये ज़रूरत इसलिए ही महसूस की गई कि हमारा तबका तफसीली उलूम से, तफसीली अकाइद से नाखानदा और ना वाकिफ है। और मेरे भाइयों, ये हमारी ज़रूरत है ऐसी तकरीबात में जो है शिरकत करना, वहाँ से ये जो है जज्बा लेकर जाना कि वाक़यतन कुरान और हदीस को हम गले से लगाएंगे, अपने उसूल, ज़वाबित और अकाइद को सीखेंगे और इस बात को अच्छे से समझेंगे कि कोई कितनी ही बात जो है बनी बनाई हमारे सामने पेश करे, किस भी लबो लहजे में हम उसको कुरान और हदीस से जोड़ेंगे, अपने उलमा, मुफ्तियाने किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम के सामने रखेंगे और तब जाकर उसको अपनाएंगे। कोई भी लिटरेचर को पढ़ लेना, मोबाइल पर कोई भी मालूमात को पढ़ कर सुनकर कबूल कर लेना और उसके मुताबिक अमल कर लेना, ये ख़तरे से, नुकसान से खाली नहीं है। मुफ्ती महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने मलफूजात में एक जगह लिखा है कि एक यहूदी ने सही हदीसों को जमा करके इतनी बड़ी किताब लिख डाली, सारी सही हदीसें उसमें जमा की। आखिर में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कीचड़ उछाला, जिनसे 5374 हदीसें मनकूल है। फरमाया कि ये जो सहाबी रसूल हैं, ज़ख़ीरे हदीस में जिनकी सब में ज़्यादा अहादीस मनकूल है, इन पर छींटा उछालना था, इनको दागदार करना मकसद था, ताकि मुसलमानों का एतमाद इनसे उड़ जाए और इतनी हदीसें गैर मोतमद बन जाए। उसके लिए उसने इतनी बड़ी मेहनत की। अब ये बताइए कि हर कसो नाकस के लिए ऐसी शरारत को पकड़ना ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो है मुहक्किक आलिम, मुहक्किक मुफ्ती और मुहद्दिस वक्त जो है इस शरारत को पकड़कर उम्मत के सामने वाज़े करेगा। यही शरारतों में की एक शरारत है, अभी जो है झूठा नबूवत का दावा करके उम्मत को बहकाना, वरगलाना और गुमराह करना। उमन युतिइल्लाह वर रसूल, कुरान करीम की ये आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो जो है अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी इसकी तावील और तफसीर करते हुए ये बयान करते हैं कि इसका मतलब ये है कि हर मुसलमान नबी हो सकता है। क्या हो सकता है? नबी। ये कुरान करीम की बेजा तफसीर है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये है कि किसी सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपका हमारा साबिक़ा जो है रोज़मर्रा की मुलाकात का, हाज़िरी का है। आपके दीदार से हम रोज़ाना जो है मुअत्तर होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अब आपकी रफ़ाकत हमको कहाँ नसीब होगी? आपका मकाम आला होगा, हमारा दर्जा अदना होगा। अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाकर इनकी जो बेचैनी थी
اور ان کا رنج و علم تھا اس کو دور کر کے فرمایا کہ سچا پکا مومن، سچا پکا مسلمان اگر اپنے دین اسلام کے عقائد، ضوابط اور احکامات پر عمل کر کے زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا تو وہ جو ہے انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ واقعہ اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے، اور یہ جھوٹا مدعی نبوت اس سے یہ تعویل کرتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نص صریح میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ حضور کا خاتم الانبیاء والمرسلین ہونا قرآن کریم کی اس نص سے ثابت ہے۔ احادیث میں مختلف مواقع میں حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امت کا اجماع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ ہمارا روز روشن کی طرح واضح اور ثابت ہے۔ اب اگر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے امت میں کوئی کام کرتا ہوا ورغلاتا گمراہ کرتا ہوا گھومتا ہے، امت کا فریضہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرنا، الٹ اس پر محنت کرنا کہ وہ اپنے گمراہ کن عقیدے اور دعوے سے توبہ کر لے، نہ یہ کہ جو ہے اس کی مجلس میں شرکت کرنا، اس کے مبلغین جو ہے ان کو گلے سے لگانا اور ان کے لٹریچر کو پڑھنا، یہ جو ہے گمراہی سے، نقصان سے خالی نہیں ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد، ہمارے ایمان کو اللہ مامون و محفوظ رکھے، اور اس بزم کو اللہ قبول فرمائے۔ والسلام۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔